نکل جائے گا۔ رگوید کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ برہما نے تم کو عورت بنایا تو اپنی آنکھ اوپر مت رکھنا، اپنی آنکھ نیچے رکھنا۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا دوسرا جملہ، اگر برہما نے تمہیں عورت بنایا ہے تو پیر پھیلا کر کے مت بیٹھنا، پیر سمیٹ کر کے بیٹھنا۔ تیسرا جملہ اسی کتاب میں لکھا ہوا رگوید میں، اگر تمہیں برہما نے عورت بنایا ہے تو ایسا لباس مت پہنو جس میں تمہارے اندر کا جسم نظر آ جائے، ایسا لباس مت پہنو۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے برہما پران۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جب سے نقاب کی جالی عورت کے چہرے سے اتری، شرم و حیا چلی گئی۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پاکستان سے ایک رسالہ چھپا تھا، اس میں ایک کیس آیا کہ ہاوڑہ بریج ہے، اس بریج پر ایک لڑکی چل رہی تھی، میک اپ لگا کر کے چل رہی تھی، پیچھے سے ایک لڑکے نے اس کو چھیڑ دیا، اس کا کیس عدالت میں آیا۔ یہ ملک ابھی آزاد نہیں ہوا تھا، انگریز کی حکومت تھی، انگریز حاکم تھا، اور وہاں پر ایک لڑکی کا کیس آیا ہے، ایک لڑکے کا کیس آیا کہ لڑکی چل رہی تھی، لڑکا نے اس کو چھیڑا۔ اب جب مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو حاکم نے لڑکے سے پوچھا کہ کیوں بدتمیز، کیوں آوارہ، تم نے اس لڑکی کو چھیڑا؟ کہا حضور آوارہ میں نہیں ہوں، آوارہ یہ لڑکی ہے۔ چولہے کی آگ چولہے سے نکل کر کے پیٹرول پمپ میں آ گئی اور آگ لگ گئی تو قصور اس آگ کا ہے جو چولہے کے اندر تھی، اس کو باہر پیٹرول پمپ میں نہیں آنا چاہیے۔ میری حیثیت پیٹرول کی طرح ہے، اس کی حیثیت آگ کی طرح ہے، قصور اس لڑکی کا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ حاکم اس بیان کے اوپر مجبور ہوا، اس نے اپنے ججمنٹ میں لکھا لڑکا بے قصور ہے، لڑکی قصوروار ہے، یہ لڑکی غیر مسلم ضرور ہے لیکن میں اس کو 1 سال کی سزا دیتا ہوں۔ اب لڑکی کے کان کھڑے ہوئے، 1 سال کی کیا سزا ہوگی؟ اس کو اس برقعے میں رہنا پڑے گا جس کا حکم اسلام نے دیا ہے، محمد صاحب نے دیا ہے، 1 سال اس برقعے میں رہنا پڑے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کے ایک بات کہوں گا، آپ لوگ اس کو برا مت مانیے گا، جب عمل ہو جائے عمل کر لیجئے گا۔ امام بخاری نے لکھا ہے عورتوں کو مردوں کے مجمع میں آنے کے لیے ایک شرط ہے، اس کا راستہ الگ ہونا چاہیے، مرد کا راستہ الگ ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کا راستہ ایک ہے تو جلسہ سن کر کے بھی مرد بھی گنہگار، عورت بھی گنہگار۔ جب بھی آئندہ آپ کا جلسہ ہو تو کوشش کیجئے گا کہ عورت کا راستہ الگ ہو جائے، مرد کا راستہ الگ ہو جائے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ بیوی کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ عورت کی تعلیم کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، جوانوں کو پیغام دے کر کے میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ 10 منٹ کے لیے آپ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے، مردوں کو پڑھنا لکھنا ضروری ہے، یہ تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن عورت کو پڑھنا لکھنا ضروری کیوں ہے؟ جس طرح مرد مسلمان ہوتے ہیں اسی طرح عورت بھی مسلمان ہوتی ہے، اس لیے پڑھنا لکھنا ضروری ہے عورت کے لیے بھی۔ جس طرح مرد انسان ہیں اسی طرح عورت بھی انسان ہے، انسانیت پر آنے کے لیے عورت کو پڑھنا لکھنا ضروری ہے۔ ایک خاص بات بتا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو۔ عورت کا دین مکمل نہیں ہے، عورت کی عقل مکمل نہیں ہے، حدیث کے مطابق اس کا دین مکمل نہیں، اس کی عقل مکمل نہیں۔ دین کیسے مکمل ہوگا؟ علم کے ساتھ۔ دین کیسے مکمل ہوگا؟ علم کے بغیر نہیں۔ عقل کیسے مکمل ہوگی؟ علم کے ساتھ۔ اس لیے عورت کو مرد سے زیادہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہماری 2 طرح کی بیٹی ہوتی ہے۔ ایک بیٹی وہ ہوتی ہے جس کو گھر میں ہی رہنا ہے، گھر سے نکلنا ہے، گھر میں رہنا ہے، کہیں باہر نہیں جانا ہے، اس کو زیادہ پڑھانے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھا دیجئے، اردو پڑھا دیجئے، دینیات پڑھا دیجئے، کافی ہے۔ لیکن جس لڑکی کو گھر سے باہر نکلنا ہے،
تجارت کرنی ہے پردے کے ساتھ، نوکری کرنی ہے پردے کے ساتھ، اس لڑکی کو ڈگری دلانا ضروری ہے۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، میں عالم ہوں، مرد ہوں، عورت کو تعلیم کروں گا، عورت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ایک مرد عالم ساری عورت کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ چاہے عالم ہو، عالم سے بھی عورت کو پردہ ہے، پردے میں بہت ساری بات عورت نہیں پوچھ سکتی۔ دوسری بات، ایک گھر میں سارے لوگ عالم ہوتے نہیں ہیں، اس لیے عورت کا عالمہ ہونا ضروری ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا بھی ایک جگہ پڑھ رہا ہے، لڑکی بھی ایک جگہ پڑھ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ لڑکا لڑکی اگر ایک جگہ پڑھے، سر سید احمد خان نے کہا لڑکی آوارہ ہوگی، لڑکی بد چلن ہوگی، ایک جگہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی باہر سے چندہ کیے 1,08,400 کچھ روپیہ ان دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ ان کی قبول فرمائے اور دینے والے کو قبول فرمائے۔ 1,08,400، اللہ ان کی جان میں مال میں برکت دے، ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ سب بدیش میں ہیں، دھیان کیجیے، اللہ ان کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جس مقصد میں انہوں نے دیا ہے اللہ اس مقصد میں 100% کامیاب فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ کا لڑکا 12 سال کا ہے، اس کو ماں کے ساتھ آپ نہیں سلا سکتے، اس کا بستر الگ کر دیجیے۔ آپ کی لڑکی 9 سال کی ہے، اس کو باپ اپنے بستر میں ایک ساتھ نہیں سلا سکتا، اس کا بستر الگ۔ یہاں پر دیکھیے کہ ایک ہی ماں باپ ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، لڑکی کی عمر 9 سال ہو گئی، باپ کے ساتھ نہیں سو سکتی، لڑکا کی عمر 12 سال ہو گئی، لڑکا ماں کے ساتھ نہیں سو سکتا۔ بہت زبردست فتنہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر 9 سال کی لڑکی 12 سال کا لڑکا ایک مکتب میں پڑھے، فتنہ ہوگا، لڑکی آوارہ ہوگی۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، 9 سال کی لڑکی کو مکتب میں مت بھیجیے، 12 سال کے لڑکے کو، 9 سال کی لڑکی کو ایک ساتھ مکتب میں مت پڑھائیے، دونوں کے لیے الگ انتظام کیجیے۔ لڑکا کا مکتب الگ، لڑکی کا مدرسہ الگ۔